الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی، جن آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کا احترام و آپ کی عزت بتائی ہے۔ جیسے نماز میں ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، زندگی میں ہمارا قبلہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب تک نماز میں کعبے کی طرف رخ نہ ہوگا نماز ہماری نہیں ہوگی، اور زندگی میں جب تک رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ نہ بنیں گے تب تک ہماری زندگی صحیح رخ پہ نہ رہے گی۔ یہ اصولی بات ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ نماز میں قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ ہے، زندگی میں ہمارا قبلہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بنائی ہے۔ نبی کا بچپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، اور نبی جب بیٹے تھے تو کس حالت میں تھے، جب نبی جوان بنے تو کس حالت میں تھے، نبی جب شوہر بنے تو کس حالت میں تھے، اور نبی جب نانا بنے تو کس حالت میں تھے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے، جب محمد الرسول اللہ بن گئے تو آپ کا کردار کیا رہا۔ جب آپ مدینے کے قائد، مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے رہنما اور پیشوا بنے تو آپ کا کردار کیا رہا۔ جب آپ مسجد نبوی کے متولی رہے، جب آپ مسلمانوں کے کمانڈر رہے، اور جب آپ مسلمانوں کے بادشاہ رہے، آپ کا انداز زندگی کیا رہا۔ ایک ایک نمونہ قرآن کریم ہمارے سامنے کھول کھول کے بتا رہا ہے، اس لیے صاف اعلان قرآن کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی لیے کہا گیا نماز میں ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، زندگی میں ہمارا قبلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب زندگی نبی کے انداز پہ ہوگی تبھی کامیاب ہوگی، تو سوچنا چاہیے کہ نبی کا مقام ہمارے دلوں میں کتنا اونچا ہونا چاہیے۔ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر نبی کی ذات کے لیے مال قربان کرنے کا موقع آ جائے، اپنی زندگی کی ایک ایک کوڑی، ایک روپیہ تک ہم لگا دیں گے۔ اگر نبی کی عزت و ناموس پہ آنچ آ جائے، جو جان ہمارے جسم میں ہے وہ جان بھی ہم دے کے نبی کی عزت کو بچا لیں گے۔ یہ ایمان ہمارا ہے، نبی کا مقام اتنا اونچا ہے۔ ہم نے صرف کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس عظمت کو ہم نے جانا نہیں ہے۔
نبی کے نام کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں بن سکتے، تو نبی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جب تک محمد کا لفظ تم اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تب تک تو مسلمان نہیں ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، خدا کے بعد نبی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اتنے بڑے عظیم الشان نبی، اتنے بڑے مقدس نبی، جب ان پہ کوئی انگلی اٹھا دے مسلمان سن کے خاموش رہ جائے۔ یہی تو ہو رہا ہے جس ملک میں، نبی کی توہین، نبی کی بے عزتی، نبی کا مذاق، ہم بس خاموش بیٹھے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، کوئی احساس نہیں ہے ابھی۔ تو سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، نبی کا مقام مسلمان کی نظر میں کتنا ہے۔ اللہ نے اس مقام و مرتبے کو بتایا ہے، فرمایا پارے 4 میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اعلان کر دیجئے، قل آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے فاتبعونی، میرے طریقے پہ چلو۔ جو میرے طریقے پہ چلے گا وہ اس بات کی نشانی ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ اگر وہ اعلان تو کرتا ہے میں خدا کا فرما بردار ہوں، خدا کے احکامات پہ چلتا ہوں، لیکن میرے راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمین پر، خدا کی زمین پر، خدا کا سب سے بڑا وہ نافرمان ہے۔ گویا کہ اللہ کے بندے ہونے کی صحیح نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھی گئی۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ذرا اندازہ لگائیے خدا کی نظر میں اللہ کے رسول کا مقام کتنا اونچا ہے۔ فرمایا میری فرما برداری، میری اطاعت کی نشانی محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، جب تک ان کی زندگی پر اپنی زندگی کو ہم قربان نہ کر دیں گے تب تک ہم صحیح معنی مسلمان نہیں کہلا پائیں گے۔ یہ سب سے پہلا مقام ہے۔ اور آگے فرمایا نبی کا ادب، نبی کی شان، نبی کی عظمت، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر حضور کو پیدا کرنا ہی نہ ہوتا تو یہ زمین یہ دھرتی بنتی بھی نہیں تھی۔ اللہ کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا اللہ چاہتے تھے تو اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا و بسایا ہے۔ تو گویا یہ پوری کائنات جو بنی ہے، پورے انسان جو بنے ہیں، میں اور آپ، ہمارے باپ دادا اور ہمارے آنے والی نسلیں، جو سب کچھ دنیا میں آج چل رہا ہے، جو مسلمان غیر سب جو بس رہے ہیں، یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ اور آگے قرآن ادب سکھاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خدا اور رسول کے آگے نہ بڑھو۔ ادب بتایا گیا، نبی جا رہے ہیں نبی کے سامنے، ایک مسلمان نبی کے سامنے چلے، کہا کہ اس کو تو ڈوب مرنے کی بات ہے، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، نبی کے آگے چل جائے، کہ نہیں یہ بے ادبی ہے۔ نبی کی موجودگی میں نبی جیسا نام رکھے، کہا کہ یہ بے ادبی ہے، اور نبی کے جیسا نام رکھ کر نبی کا اس نام کو بلائے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے بے ادبی کے ساتھ اس فرد کو بلایا ہو لیکن وہی نام نبی کا بھی ہے، لہذا نبی کو اس سے بھی تکلیف پہنچے گی۔ یہاں تک فرمایا جب نبی کے گھر کے پاس جاؤ دروازہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے رہو باہر، جب نبی آ جائیں تب بات کرنا۔ ہماری طرح نہیں گھر کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں اور گھر والے کو زبردستی باہر بلائیں، کہ نہیں، نبی کا ادب یہ ہے، نبی سے بات کرنا ہو، ابتدا اسلام میں حکم یہ تھا نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، بعد میں نبی کے پاس جاؤ، پہلے اللہ کی رحمت کو متوجہ کراؤ، یا اللہ میں نبی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو راستہ ہموار کر دے۔ بعد میں حکم تو بعد میں منسوخ تو ہو گیا، لیکن ادب بتایا گیا، نبی سے بات کرنا ہو سوچو، الفاظ کو تولو اور اس کے بعد نبی سے بات کرو۔ آگے صاف اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اے ایمان والو بات کرتے ہوئے ذرا لہجے اور انداز کو ذرا دیکھ لو، کہیں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھ نہ جائے۔ تم اتنا زور سے بات نہ کرو کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز زور کی ہو گئی، اب تو تمہاری بربادی لکھی گئی۔ اللہ اکبر، ادب یہ بتایا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو، کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی پست ہوتی ہے، کبھی چیختے ہو چلاتے ہو، جیسے آپس میں انداز گفتگو تمہارا ہے، بات کرنے کا انداز ہے، نبی کے سامنے انداز نہ اپناؤ۔ کیا ہوگا اگر کر لو گے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تم کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ گویا نبی کی بے ادبی، نبی کے سامنے کی بے ادبی کو زندگی بھر کے نیک اعمال کی بربادی بتایا گیا۔ فرمایا نبی کا نام لو تو ادب سے لو۔ بعض مسلمان بادشاہ وہ بھی تھے، تفصیلی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، کسی وزیر کا نام ایک نبی کے نام جیسا تھا، وہ کبھی وہ نام نہیں بلاتا تھا، کوئی اور نام اس نے رکھا تھا۔ کسی نے پوچھا تو کہا اس بادشاہ نے، ہو سکتا ہے کہ میرا وضو نہ ہو اس وقت میں اس کو بلا دوں، کیونکہ وہ نام رسول اللہ کا نام ہے۔ بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ وہ نبی کا نام بغیر وضو کے لینا برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ ہوتی مسلمان کی شان۔ میرے اور آپ کی شان یہ ہے کہ نبی کا نام لیا جائے تو منہ میں خوشبو والی کوئی چیز استعمال کی جائے، وضو کے ساتھ ہو، ادب احترام کے ساتھ نبی کا نام لیا جائے۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری زندگی ان ساری چیزوں سے خالی ہے۔ اسی لیے دنیا میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول اللہ کا نام نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اذان میں آپ دیکھتے ہوں گے جہاں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اتنے اچھے انداز پہ جوڑا ہے، جب تک یہ نام نہ کہا جائے تب تک وہ الفاظ جڑتے نہیں، تب تک وہ جملہ پورا ہوتا نہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو جیسے ہی پتلا بنے تھے، مٹی سے اللہ نے بنایا تھا، بعد میں روح اندر پھونکی تو اس کے بعد جیسی جسم میں جان آئی، جیسی آنکھیں کھلی تو آنکھوں نے سب سے پہلے جس منظر کو دیکھا وہ عرش پہ لکھا ہوا یہ جملہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ان کے دل نے فیصلہ کیا، دل و دماغ نے فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑا آدمی ہو جس کا نام اللہ نے یہاں رکھا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں جب کچھ کمی ہو گئی، کچھ خطا ہو گئی، تو دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، یہی تو دعا مانگی، یا اللہ اس پیغمبر کے صدقے میں میرے اس خطا کو معاف کر دے جس پیغمبر کا نام تو نے عرش پہ لکھا ہے۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا تو نکاح کے بعد حضرت آدم نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ نے کیا کہا، آدم پہلے مہر دو، بعد میں اپنی بیوی کو لو۔ تو کہا کہ یا اللہ مہر میں دوں تو کس چیز کا دوں؟ کہا کہ میرے نبی پہ 20 دفعہ درود بھیجو، یہی تمہارے نکاح کا مہر ہے۔ اللہ نے نبی کی عظمت تو جنت سے سمجھائی ہے، اور مقام و مرتبہ پہلے انسان، پہلے پیغمبر، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا کہ اس ہمارے باپ کی نجات کے لیے بھی محمد رسول اللہ کی ضرورت تھی، تو کیا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ یہ نبی کی عظمت، نبی کی شان میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور حضرات صحابہ تو نبی پر اتنے فدا تھے، بعض صحابات کا حال یہ تھا کہ حضرات صحابہ نبی کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا نبی کے چہرے پہ وہ نور تھا۔ اگر ان سے پوچھا جائے ہمارے نبی کی آنکھیں اور ہمارے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے جی بھر کے نبی کو دیکھ نہیں پایا۔ حضرت زید ابن عبد ربی ایک صحابی رسول ہیں، کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو اللہ نے خواب میں اذان بتلائی تھی۔ حضرت زید ابن عبد ربی یہ صحابی رسول ہیں،
جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو بلانا چاہا، صحابہ سے مشورہ کیا، لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے الگ الگ رائے دی۔ حضور نے کہا کہ چلو جاؤ غور کرو، اللہ کوئی راستہ حل کرا دے گا۔ تو خواب میں دیکھا، زید بن عبد ربہ، خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے اذان دی ہے، اور ایک صحابی کو الفاظ بھی یاد ہو گئے۔ وہ صحابی حضور کے پاس صبح میں دوڑے آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب میں یہ منظر دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے الفاظ نقل کیے، تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال یہ کہیں گے، اس کی تم نقل کرو، اس لیے کہ وہ صحابی کی آواز زوردار نہیں تھی، حضرت بلال کی آواز زور کی تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ کہتے تھے، حضرت بلال اسی کو زور سے نقل کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب کھیتی باڑی کر رہے تھے، کسی نے آ کر ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اسی وقت ہاتھ اٹھائیے، وہ دعا کی اور کہا یا اللہ، آج تک یہ وہ آنکھیں تھیں جو اس دنیا میں سب سے پسندیدہ، سب سے افضل شخصیت کو دیکھا کرتی تھی، آج کے بعد میں ان آنکھوں سے حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، میری آنکھوں کو اندھا بناتے ہیں۔ تو اسے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ صحابہ تو نبی کے اتنے عاشق تھے، ایک صحابی کے سر کے مانگ نہیں نکل رہی تھی، بہرحال آپ نے اس واقعے کو سنا، انہوں نے ایک کڈی اور سلاخ گرم کی اور اس کو اپنے سر کے درمیان میں لگایا، کیونکہ جلی ہوئی جگہ پر، جسم کے جلے ہوئے حصے پر بال نہیں آتے، کیونکہ گھنگرو بال تھے ان کے، وہاں مانگ درمیان کی نہیں نکلتی تھی، لہذا انہوں نے اپنے اس حصے کو جلا دیا۔ اور کسی نے پوچھا بھائی اپنے چہرے کو کیوں زخمی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہر سنت تو زندہ ہو گئی، یہ سنت زندہ نہیں ہو پا رہی ہے، لہذا اس کے لیے میں نے اس حصے کو جلا دیا، جلے ہوئے جگہ پہ بال نہیں اگتے، آج کے بعد جب بھی میرے بال اٹھیں گے دونوں طرف آئیں گے، کیونکہ نبی کی جو مانگ ہوتی تھی وہ بیچ میں ہوتی تھی۔ صحابہ تو اتنے عاشق تھے، اور صحابہ کا حال تو یہ تھا جب اللہ کے نبی وضو کرتے، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، حضرات صحابہ کی ہتھیلیاں آگے ہوتی تھی اور نبی کے چہرے کا، ہاتھوں کا، پیروں کا پانی نیچے گرتا، حضرات صحابہ اس کو اٹھا کے اپنے جسم میں مل لیتے تھے۔ اور نبی کے بال، نبی کے ناخن، حضرات صحابہ تو اپنے پاس بطور برکت رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار ان کو کہا، ایک دفعہ ان کے سر کا عمامہ، پگڑی، پیٹھا کسی جنگ میں گر گیا تھا، بہت پریشان تھے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میرا سر کا عمامہ گم ہو گیا۔ جب تلاش کر کے ان کو دیا گیا، بالکل بوسیدہ اور پرانا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ اتنا پریشان ہیں؟ کہا کہ یہی تو وہ میرے نجات کا ذریعہ ہے، یہی تو میری فتوحات کا ذریعہ ہے، یہی وہ پگڑی ہے جس کے پہننے سے میں جس دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں وہاں میں جیت، فتح حاصل کر کے آتا ہوں۔ کہا کہ اس میں وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اس میں حضور کے وہ بال اور ناخن ہیں جن کی برکت سے اللہ مجھے دشمنوں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ عزیز بھائیو، نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یہی وجہ ہے آج ہماری زندگی میں نبی کے طور طریقے چھوٹ گئے۔ چہرہ ہمارا نبی جیسا نہیں ہے، لباس ہمارا نبی جیسا نہیں ہے، زندگی ہماری نبی جیسی نہیں ہے، اور کھانا اور پینا اور سونا اور جاگنا، زندگی گزارنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اور ماں اور باپ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ رہنا، یہ نبی کے طور طریقوں سے خالی ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں اجیرن بن چکی، جس کی وجہ سے آج دشمنوں کی زبانیں ہمارے نبی کے خلاف کھلنے لگی ہیں۔ آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہو رہا ہے، ایک اینکر آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، میڈیا کے سامنے آ کر نبی کے بارے میں بے عزتی، توہین کے الفاظ کہہ رہی ہے، لیکن آج تک ہمارے پیشانی پہ بل تک نہ پڑے۔ کون آج تک تبصرہ کیا آپس میں بیٹھ کے؟ نبی کے بارے میں میڈیا میں سب کچھ چل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج تک کسی نے زبان کھولی ہے؟ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ باہر سعودی ممالک نے بیکاٹ کیا تو آج اس ملک والوں کو احساس ہوا، ملک کے 30 کروڑ مسلمان کیا مرے ہوئے ہیں؟ ان ملکوں والوں نے بیکاٹ کیا تو اس ملک کے روٹی روزی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کے لیے انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ پہلے تو ایکشن مجھے اور آپ کو لینا چاہیے تھا، اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ کیا آواز اٹھائی ہم نے آج تک؟ 9-10 دن سے مسئلہ چل رہا ہے۔ کیا ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کوئی میمورنڈم پیش کیا یا کوئی ریلی نکالی، کوئی احتجاجی مسئلہ پیش کیا؟ کچھ نہیں ہے۔
کسی نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ تک نہیں کیا. جب نبی کی ذات ہی نہیں رہی تو دین کا کون سا کام باقی رہے گا؟ ہمارا جینا اور مرنا نبی ہی کے لیے تو ہے. اگر نبی کی ذات ہی بے عزت ہو گئی, نبی کے نام ہی کی بے عزتی کرائی گئی, پھر دین کے کون سے کام کی وقار, کون سے کام کا وقار باقی رہے گا؟ احساس ہونا چاہیے میرے بھائیو. کیسے کیسے الفاظ نبی کے بارے میں کہے گئے. اگرچہ کہ پارٹی والوں نے ان کو پارٹی سے نکال تو دیا, ہم نے ان کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن کسی بھی مذہب کے بڑے کی ایک عظمت ہوتی ہے, ایک عزت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا گیا, لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ, قرآن اعلان کرتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دو. ہو سکتا ہے کہ تم ان کے خدا کو گالی دو, وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دو گے. اس لیے مسلمان کبھی غیروں کے خداؤں کو برا نہیں کہتا. ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں, دوسرے مذہبوں کی عزت و احترام ضرور کرتے ہیں, ان کے مذہب کے بڑوں کی عظمت کرتے ہیں, اسلام کی تعلیمات بھی ہیں, اس ملک کا قانون ہی کہتا ہے. لیکن اس ملک میں مسلمانوں کے مذہب اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی عظمت کی چیز ہمارے نبی کی ذات ہے. ہمارے نبی کے لیے سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. قرآن صاف اعلان کرتا ہے ماں باپ, بھائی بہن, خاندان, تجارت, بیپار, سب کچھ سے زیادہ عزت کی چیز اگر ہمارے پاس ہونا ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی عزت. جب اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے, ہونا تو چاہیے انگلی کاٹ دی جاتی, جو زبان کھلے اس زبان کو کھینچ لیا جاتا. لیکن ہمیں اس ملک میں امن تو قائم رکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو مل کر نبی والی زندگی کو اپنانا ہے. ہماری زندگی سے نبی والی زندگی چلے گی تو دشمن ہم پہ انگلی تو اٹھائے گا ضرور. داڑھی پہ بھی انگلی اٹھائے گا, ٹوپی پہ بھی انگلی اٹھائے گا, لباس پہ بھی انگلی اٹھائے گا, ہمارے رہن سہن پر بھی انگلی اٹھائے گا, ہمارے معاملات و معاشرت پہ بھی انگلی اٹھائے گا, اور کہے گا مسلمان کی زندگی تو ان کے نبی کی زندگی سے خالی پڑی ہوئی ہے, یہ بھی کوئی مسلمان ہے. اسی لیے تو انگریزوں نے کئی مسائل میں جو فیصلے کیے, انہوں نے کہا مسلمان ہار گیا, اسلام جیت گیا. کہ مسلمان اخلاق کردار سے خالی پڑا ہوا ہے اور اسلام اخلاق سے بھرا ہوا مذہب ہے. اور ایسے جتنے چینل ہیں ان چینلوں کا ہمیں بیکاٹ کرنا چاہیے کہ جن چینلوں کے ذریعے سے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں اور ایسے بے دینی کی بات کہی جاتی ہے, ایسے چینلوں کو مکمل ہمیں استعمال کرنے سے رک جانا چاہیے. تب جا کے انہیں احساس ہوگا, جب ان کی روٹی روزی کے مسائل کھڑے ہوں گے تب ان کو احساس ہوگا جیسے آج مسئلہ کھڑا ہوا ہے. عرب ممالک نے جب بائیکاٹ کیا, ان کی انڈیا کی چیزوں کو استعمال کرنا بند کیا, تب ان کو احساس ہوا. لیکن اتنے دنوں تک اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں نے ان کو کیا احساس دلایا؟ اس رہنے والوں میں اور آپ بھی شامل ہیں. لہذا میں ذمہ داروں سے عرض کروں گا, سب اس بات کے ذمہ دار ہیں, ہمیں کم سے کم ایک میمورنڈم تو دینا چاہیے کہ اس ملک میں رہنے والوں کو, اس ملک میں ہم مسلمان بھی ایک بڑی اکثریت رکھنے والے لوگ ہیں, لہذا ہمارے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. اور ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ عزت والی اگر کوئی ذات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا نبی کی ذات پہ انگلی اٹھے یہ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. لہذا معافی مانگا جائے, سب کے سامنے آ کر میڈیا کے سامنے معافی مانگا جائے اور کہا جائے ہم آئندہ الفاظ نہیں دہرائیں گے اور کبھی ہم ایسے الفاظ نہیں کہیں گے. اتنا تو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اس موقع پہ. اللہ ان بددینوں کو, بد تہذیب رکھنے والوں کو, بدتمیزوں کو اللہ تہذیب سکھا دے, اللہ تمیز عطا فرما دے. لہذا اس کے لیے مجھے اور آپ کو مل کر مذہب اسلام کی صحیح معنی میں اس کا پیروکار بننا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنا ہے. انشاءاللہ جب ہماری زندگی صحیح معنی میں نبی والی زندگی ہوگی, جب کسی دشمن کو ہماری خلاف زبان کھولنے کی ہمت و جرت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی, اللہ کے نبی کے طور و طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے.